الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرت کا سلسلہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات سے لے کر پیدائش اور پھر مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور نبی علیہ السلام کی وفات تک کے حالات الحمدللہ ذکر ہوئے۔ کچھ ابتدائی حالات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی ذکر ہو گئے۔ تو ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سیرت مکمل ہو گئی، لیکن یہ سیرت مکمل نہیں ہوئی، ابھی اور بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ تو آج جن چیزوں کا ذکر کرنا ہے، ایک تو اس میں ہے متروکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترکے میں کیا چھوڑا، اس کے متعلق کچھ بات، پھر حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کا ذکر کریں گے۔ آج تو یہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ چند بیانات میں چلے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ اور بعض اور ضروری چیزوں کا تذکرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور زیادہ سامنے لانے کا ذریعہ بنے گا۔ ان سب چیزوں کا انشاءاللہ تعالیٰ تذکرہ ہوگا۔ وراثت نبوی، متروکات نبوی، اس پہ اگر غور کیا جائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کے بھائی سے ایک روایت ہے بخاری شریف میں عامر ابن حارث سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ غلام، نہ باندی، نہ کوئی اور چیز، مگر یہ کہ ایک سفید خچر تھا اور کچھ ہتھیار تھے اور کچھ زمینیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی درویشانہ زندگی، فقیرانہ زندگی گزری۔ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی، کھجور اور بکریوں کے دودھ پہ گزارا ہوتا تھا۔ آپ نے ایسی درویشانہ زندگی جو ہے وہ قائم گزاری، کمبل اوڑھ لیتے، ٹاٹ پر بیٹھ جاتے، لیٹ جاتے، اور آپ کے پاس ایسی کوئی دنیا کی چیز تھی ہی نہیں جو وارثوں کے لیے چھوڑنے کے لائق ہوتی۔ آپ تو جو آتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جو آتا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے حساب آیا، بے حساب آپ نے خرچ کیا۔ جائیداد بنانے کی، نبی علیہ السلام نے مال جمع کرنے کی، محل، کوٹھیاں، کاروبار کی اس طرف تو کوئی توجہ تھی ہی نہیں، اور انبیاء کی ہوتی بھی نہیں کہ ان کا مشن بہت عالی ہوتا ہے، ان چیزوں سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے خچر چھوڑا، ہتھیار چھوڑے اور زمینیں جو تھیں، یہ 3 طرح کی زمینیں تھیں۔ ایک فدق کا باغ تھا، بنو نذیر کی آبادی میں کچھ جگہ تھی، اور خیبر میں جگہ تھی۔ تو 3 طرح کی جائیدادیں تھیں زمین کے اعتبار سے۔ باغ فدق، بنو نذیر کی آبادیوں میں زمین تھی، اور خیبر میں زمین تھی۔ ان تینوں زمینوں میں نبی علیہ السلام کے پاس تصرف تو مالکانہ تھا، لیکن آپ متولی، گارڈین کے طور پر ان کو استعمال کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام، ان کی ذات بہت بلند ہوتی تھی۔ یہ اللہ کی زمین کو اللہ ہی کی ملک سمجھتے تھے، اپنا، جیسے ہم مجازی طور پر اپنے آپ کو مالک سمجھ لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں وہ یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ کس کا ہے جی، یہ آپ کا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف سے ہونا اور اللہ ہی کی ملک ہونا سمجھا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کا ہی سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی مال خرچ کیا۔ اب ان زمینوں سے جو پیسے آتے تھے کہاں خرچ ہوتے تھے؟ ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ بنو نذیر کی زمین سے، اس پراپرٹی سے جو مال آتا
وہ گھر والوں کی ضروریات پہ خرچ کر دیتے، جو بچ جاتا وہ پھر جہاد کی تیاری میں، مسلمانوں کی اور بے شمار رفاہی کاموں میں، کیونکہ مدینہ کی جو ریاست تھی وہ اسلامی ریاست بھی تھی، فلاحی ریاست بھی تھی، وہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں خرچ ہوتا۔ نبی علیہ السلام جو اپنے گھر والوں کو دیتے تھے وہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس میں آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے، تو نبی علیہ السلام اس طریقے سے اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل بیت کو یہ خیال ہوا کہ یہ زمینیں نبی علیہ السلام کی ہیں تو ترکے میں وراثت میں ہمیں ملنی چاہیے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ بھئی خیبر، فدق اور بنو نذیر کی پراپرٹی میں میرا جو حصہ بنتا ہے وہ میرے حوالے کیا جائے۔ یہ انہوں نے ایک بات کہی، ان کو یہ گمان گزرا کہ بھئی وراثت میں سے حصہ میرا بنتا ہے، بیٹی ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آقا دو جہاں کا پیغام سنایا، فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ہم انبیاء کرام، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے مال کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ البتہ یہ بات ہے کہ جو نان نفقہ اخراجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور تمام ازواج مطہرات کو اور گھر والوں کو دیا کرتے تھے وہ ابو بکر بھی اسی طرح دے گا۔ ان زمینوں سے آنے والی آمدنی کو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے ابو بکر بھی وہیں خرچ کرے گا۔ جو آل رسول کو ملتا تھا دور نبوی میں، اب دور صدیقی میں بھی وہی آل رسول کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب بی بی فاطمہ کو دیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کے جواب پہ کچھ رنجیدہ ہو گئیں اور کچھ خیال ناگواری کے دل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے۔ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں تو وہی کیا جو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ ہم کسی کے وارث ہی نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے گھر جا کے ان سے جو ہے نا وہ معافی تلافی اور ان کے ساتھ خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے آپ نے جو بھی گزارشات وہاں کرنی تھیں وہ کی اور وہ معاملہ مکمل ہو گیا، کیونکہ کام تو وہی کیا اللہ کے محبوب کا جو حکم تھا، حکم تو وہی پورا کرنا تھا اور سب نے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ ام المومنین ان کو بھی کچھ نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومنین نے ان کو بھی کچھ نہیں دیا، اور کسی بھی ازواج مطہرات کو کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم سامنے واضح موجود کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یہ سب اللہ کا عمل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ نے یہ سارا عمل کیا، تاہم انہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا، لیکن بی بی فاطمہ کے دل میں جو تھوڑی بہت بات آ گئی تھی، انسانی بشری تقاضے ہوتے ہیں، تو آپ نے پھر اس کو جا کے وہ جو معاملہ تھا صلح صفائی ہو گئی اور سب چیزیں مکمل کلیئر ہو گئیں۔ یہاں تک تو یہ بات ایک حقیقت ہے، اس کو ہم نے ذکر کیا۔ اب اگلی بات ذرا سمجھیں۔ جو فدق کا باغ تھا یہ کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی کہ اس سے آنے والا جو مال ہے کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہو اور پھر اس کو کسی بھی خلیفہ نے اپنے ذاتی استعمال میں لیا ہو، اپنے بچوں کو دیا ہو، رشتہ داروں کو دیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چاروں خلفائے راشدین درویشانہ زندگی گزاری، مال جمع کرنے کی تو وہاں کوئی بات ہی نہیں تھی، جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پراپرٹیاں بناؤ اور جمع کرو، یہ کرو وہ کرو، ہمارا تو پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی۔ وہ تو قناعت پسند لوگ تھے۔ تو چاروں خلفائے راشدین، پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں نے عملاً وہی کیا جو نبی علیہ السلام نے کیا۔
کا حکم تھا، اور چاروں کے چاروں اسی ترتیب پہ چلتے رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کو فالو کیا کہ حکم نبی وہی، طریقہ نبی وہی، اسی کو لے کے آگے چلتے رہے۔ اور ان لوگوں نے اپنی تو ذاتی کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں، تو دین کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ایک تو ہم اس بات کو سمجھیں۔ دوسرا، چاروں خلفائے راشدین نے درویشانہ زندگی گزاری، اور چاروں کے چاروں نے اہل بیت کا، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا، بیٹیوں کا بہت بہت خیال رکھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان جائیدادوں سے جو کمائی آتی تو جتنا نبی علیہ السلام گھر والوں کو دیا کرتے، بیٹیوں کو دیا کرتے، آپ نے اس کو جاری رکھا۔ اس کے علاوہ کہیں سے کوئی ہدیہ آتا تو ہدیہ بھی ان کو بھیجتے رہتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، ایک تو دورانیہ کم ہے 2-2.5 سال، پھر فتوحات اتنی کثرت سے نہیں ہوئی جو اگلے ادوار میں ہوئی۔ اب اگلا دور کن کا ہے بتائیں جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب فتوحات ہوئیں اور ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور فتوحات ہو رہی ہیں، اسلامی حکومت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حکم چلتا تھا۔ اب جو وہاں سے مال آتے نا بڑے بڑے، تو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان حضرات نے، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، ٹیک لگا کے نہیں، تھوڑا آگے ہو کے سنیں، توجہ بھی تبھی ہوگی، ٹیک لگا کے توجہ نہیں ہوتی۔ تو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بے شمار مرتبہ ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کو اتنا مال بھیجا کہ جس سے کئی باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ ایک نہیں، اور صرف تفصیلات میں جائیں نا، اس کی ریسرچ میں جائیں تو کتنے میں لیں گے۔ ایک واقعہ صرف سن لیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کا ایک علاقہ فتح ہوا، تو وہاں سے ایک شہزادی تھی، بانو شہزادی، وہ بھی آئی اور بہت مال آیا۔ پہلے تو مال غنیمت جو ہے نا سب پہ تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب سب کو تقسیم دے دیا، جس میں حضرت علی کو بھی ملا، حضرت حسن کو بھی ملا، حسین کو بھی ملا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو سب کو ملا، پھر ان تینوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 ہزار درہم مزید الگ سے دیے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو شہزادی تھی نا بانو شہزادی، یہ بھی ان کو ہدیہ کی۔ اور یہ صرف خالی وہ نہیں تھی، ان کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات اور زیورات تھے، وہ ان کی صحت تھے، وہ بھی ساتھ ملے۔ اور ان میں سے ایسے ہیرے جواہرات بھی تھے کہ ایک ایک کی قیمت اتنی تھی کہ صرف ایک کو بیچتے تو 100 باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ تو وہاں تو انہوں نے حکم پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنی طرف سے جب ہدایہ دینے کا موقع آیا اور اللہ نے عطا کیا تو اتنا دیا کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمیں مکمل بات کو سننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میراث نبوی کیوں جاری نہیں ہوئی؟ میری اور آپ کی وراثت تو جاری ہوتی ہے، ایک سوئی بھی ہو تو اس کو بھی تقسیم کرنا پڑتا ہے، تو انبیاء کی میراث کیوں نہیں ہوتی بھی؟ اس کی نا کئی وجوہات ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ساری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ حضرات انبیاء نے دعوت حق اور تبلیغ دین میں جو کچھ بھی محنت کی، جو مشقت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ دنیا کی کوئی مال، دولت، شہرت، کوئی چیز نہیں سامنے تھی، حتیٰ کہ اولاد کے لیے بھی گوارا نہ کیا کہ کچھ بچا کے اولاد ہی کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ دنیا کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ انبیاء کرام کی محنت جو ہوتی ہے وہ فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، انبیاء کرام پوری امت کے باپ ہیں، روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی والد ہیں، اس لیے ان کا مال پوری امت کے لیے وقف ہوگا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو بڑی اونچی سمجھ رکھنے والی بات ہے کہ حضرات انبیاء کرام ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر اور مقیم رہتے ہیں۔ مالک حقیقی کی مالکیت، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا مالک ہونا، یہ ان کے ہر وقت ذہن میں رہتا ہے۔
عوام کی نظروں میں مجازی ملکیت جچتی ہے، انبیاء کی نظروں میں نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو مجازی مالک بھی نہیں سمجھتے، بلکہ انبیاء کی کیفیات میں لکھا ہوا ہے کہ دسترخوان میں جب کھانا لگتا ہے سمجھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ کا مال ہے، اس میں سے اپنی ضرورت کا استعمال کر لیتے۔ تو ان کی کیفیات بڑی اونچی شان والی تھی۔ تو اس لیے درہم اور دینار یہ انبیاء کی شان نہیں ہے وراثت کے اعتبار سے، لیکن وراثت پھر بھی ہے انبیاء کی۔ وہ کون سی؟ وارث کون ہے؟ اس کو بھی غور کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سے، مسجد نبوی سے باہر کہیں پہ تھے، کچھ لوگ تھے، آپ نے کہا بھئی جاؤ مسجد نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ چند جو نوجوان تھے وہ گئے، دیکھا ادھر تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں گئے واپس، ابو ہریرہ یہ آپ نے کیا کہا؟ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ بھئی کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ وہاں تو قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میراث ہے۔ انبیاء کی میراث کیا ہے؟ دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم۔ اور آپ کے وارث کون ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہیں؟ قیامت تک آنے والے اہل حق علماء، یہ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور ترکہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث، پورا کا پورا دین، پوری شریعت، یہ ہے آپ کی وراثت، یہ ہے ترکہ، یہ ہے جس کو آگے قیامت تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے علماء اور صلحاء پہ، مشائخ پہ ڈالی ہے اور نبھا رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت افسوس کی بات ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اب نئی روشنی اسکول کے، نئی روشنی کالج یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ علماء ہی کو سب سے بڑی خرابی کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ اس اتوار کو میرے الحمدللہ 3 بیان ہوئے، تو جو دوسرا بیان تھا نا، ایک جگہ ایک ہال تھا وہاں ہوا۔ بیان کر کے جب میں باہر نکلا، وہاں خیر کھانا بھی تھا، کھانا بھی کھایا، تو جب پارکنگ میں گاڑی کے لیے گاڑی کی طرف جانے لگا تو ہال ہی سے 2 لوگ نکل رہے جو بیان سن چکے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا جب تک یہ جاہل مولوی دنیا سے، پاکستان سے ختم نہیں ہو جاتے، یہ مسئلہ نہیں دور ہونے والا، پاکستان نہیں ٹھیک ہونے والا۔ ان صاحب کے نزدیک اور ان جیسے اور بے شمار لوگوں کے نزدیک پاکستان میں ترقی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ جاہل مولوی علماء کرام ہیں۔ باقاعدہ ہماری نسل کی ایسی سوچ بنا دی گئی ہے۔ بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالج میں بڑی بڑی فیسز دے کے پڑھنے والے ہمارے بچے یہ اب علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے جس بات کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آگے آنے والے فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ الحاد کا فتنہ ہوگا، جو قریب ہمارے سروں پہ آ چکا ہے۔ ہماری ہی نوجوان نسل خدا اور رسول کا، دین کا انکار کر رہی ہے، اور یہ باقاعدہ اس کے اوپر پوری محنت کر کے اس کو بالکل تیار ہے یہ بم پھٹنے کے لیے کسی وقت بھی، کہ جو ملک اسلام اور دین کے نام پر حاصل کیا گیا تھا وہاں انبیاء کے وارث اور وراثت کو، یعنی کہ دین کے علم کو بالکل جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اہل باطل کون ہیں؟ ایک عام اور سادہ سی پہچان، جو شخص آپ کو علماء کے پاس جانے سے روکے، علماء کرام کی برائی بیان کرے، ایک ہے کسی کی خاص کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہونا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل علماء کرام کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہمیں علماء سے دور کرے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شخص اہل باطل میں سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج ہمارے زمانے تک دین بتانے والے کون ہیں؟ یہ علماء۔ اگر ہمیں اور ہماری نسل کو علماء سے ہی کاٹ دیا گیا تو دین تو گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہماری اولادیں گیتا اور رامائن تو پڑھیں گی، مسجد میں کوئی ناچ گانا گائے تو کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ ہاں اگر کسی گردوارے میں کوئی ناچ گانا ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے تو پھر بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے، اور چل پڑے ہیں۔
تو جن لوگوں کا علماء سے تعلق ہے ان کا ایمان محفوظ ہے الحمدللہ، جن کی اولادوں کا علماء سے، جنہوں نے اپنی اولادوں کا تعلق علماء کرام سے جوڑا، ان کا ایمان بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ لیکن یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کل ہمارے بچے بڑے بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو قرآن حدیث کا، دین کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو انبیاء کی وراثت تو دین کا علم ہے، اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ تو متروکات نبوی سے متعلق چند باتیں ہو گئیں۔ اب حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سنجیدہ اور حساس موضوع ہے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ رب العالمین تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز میں اور عبادات میں مشغول ہیں۔ جو یہ معاملہ نہیں سمجھتے نا، وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں تو ہم برابر ہو گئے۔ نہیں، جو لوگ بہت باریک بینی سے انبیاء کرام کی اور باقی انسانوں کی چیزوں کو اگر دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام ہر چیز میں اعلیٰ اور برتر ہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی، اور ان کی جو اصل اور خاص اولاد ہیں وہ انبیاء کرام ہی ہیں۔ وہ جنت میں بنائے گئے، پیدا کیے گئے، جنت میں رہے، تو جنت کی بہت ساری صفات انبیاء کرام میں موجود۔ جنت کی کسی چیز کو تغیر نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام کے جو جسم ہوتے ہیں، یہ زمین کی مٹی، قبر کی مٹی اسے کھا نہیں سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ہمارا صلاۃ والسلام آپ پر کیسے پیش ہوگا، حالانکہ وفات کے بعد تو جسم بوسیدہ ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے اسی طرح فرمایا کہ جمعے والے دن درود بھیجا کرو، وہ خاص دن ہے، یوم مشہود فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا، کیا موت کے بعد بھی آپ پر ہمارا درود پیش ہوگا؟ فرمایا، ہاں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو وہ کھائے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر حیات، اس کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں، مختصر چند باتیں کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آواز کو بلند کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی آواز بلند کرتا تو کہتے کہ تم نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی دیکھتی نا کہ کسی گھر میں کام ہو رہا ہے، کوئی کیل ٹھونکی جا رہی ہے، کوئی آواز، تو وہ باقاعدہ بندہ بھیج کے منع کرواتی، کیا کر رہے ہو تم، نبی علیہ السلام کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازے وغیرہ بنوانے تھے تو باہر دور بھجوایا کہ بھئی وہاں سے بنا کے لاؤ، یہاں پہ ٹھوکا ٹھاکی مت کرو، شور نہ کرو۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے قریب سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور ہوتا ہے، دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے میرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں بڑے درجے کے۔ یزید کے زمانے میں یزید کی فوجوں نے مدینہ پہ حملہ کیا، اہل مدینہ کو شکست ہوئی، اور مسجد نبوی شریف میں 3 دن یا کئی دن ایسے گزرے کہ نماز نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ پوری مسجد میں اکیلا کسی طریقے سے رہ گیا تھا، اور میں قبر مبارک سے اذان کی آواز سنتا اور اس کے بعد پھر میں نماز ادا کرتا۔ 3 دن میں مسجد میں اکیلا رہا، تینوں دن اذان دینے والا، نماز پڑھنے والا کوئی نہ تھا، مجھے قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی اور پھر میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔
اس کے اوپر اگر تحقیق دیکھنی ہو نا تو دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے آب حیات، اس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس معاملے کو لکھا ہے، بہت نکات ہیں، تفصیل سے وہاں دیکھ لیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہونا، فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جیسا زندگی میں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اب نظر نہیں آ رہے، سمجھ لیں کہ کسی کے ہم گھر میں جائیں اور پردے کے پیچھے سے بات چیت ہو جائے، بس اتنا معاملہ۔ قرآن مجید میں شہداء کے بارے میں بتایا کہ انہیں مردہ مت کہو، انبیاء کا مقام تو شہداء سے بہت زیادہ بلند ہے، شہداء کی وراثت جاری ہوتی ہے، شہداء کی بیوہ جو ہوتی ہے وہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، انبیاء کی نہ وراثت نہ امہات المومنین بعد میں کسی سے شادی کر سکتی۔ اور ویسے بھی بندہ غور کرے، امہات المومنین کی شان کتنی بلند ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تمام امہات المومنین کی، کہ امت ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنی ماں سے شادی کر لے؟ جس طرح سگی ماں سے شادی کرنے کو قرآن نے منع کر دیا، بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے شادی کرنے کو بعد میں بھی قرآن نے منع کر دیا۔ حضرات انبیاء کرام کا جسم مبارک کیونکہ زمین میں محفوظ ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ، ان پہ اگر غور کریں تو نبی علیہ السلام ہی نہیں، تمام انبیاء کی باقی صفات بھی جو ہے نا عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا ہی کہنے۔ جب عام آدمی سوتا ہے نا تو آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، موت نیند کی بہن۔ عام آدمی جب سوتا ہے تو آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے۔ انبیاء کرام جب سوتے ہیں تو آنکھ تو سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے، دل نہیں سوتا۔ فرق۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ بیت الخلاء جاتے ہیں، ٹوائلٹ، اور آپ کے بعد میں جب جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں وہاں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ادھر تو مشک کی خوشبو محسوس مجھے ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کی ایک خاص شان ہیں، ہمارے جسموں کی پیدائش اور نشو و نما اہل جنت کی ارواح کے طور اور طریق پر کی جاتی ہے، جو چیز بھی انبیاء کے بدن سے نکلتی ہے زمین اسے فوراً نگل لیتی ہے، وہ تو شان ہی کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن کوئی کمپیریزن کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ ہوگا، کوئی شان ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ اتنا خوشبودار تھا کہ اس پسینے کو خوشبو میں ملاتے تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ کی تو ہر چیز بہت ہی مختلف، بہت ہی جدا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھولی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے جسم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کا نمونہ ہے، جو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے پیدا ہوئے، اس لیے وفات کے بعد صحیح و سالم رہتے ہیں اور زمین کے تغیرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس طرح اہل جنت کے جسم تغیر اور تبدل سے محفوظ ہوں گے، اسی طرح انبیاء کرام کے جسم بھی وفات کے بعد ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارا خواب ہے، ایک انبیاء کا خواب ہے۔ ہمارے خواب میں ہمارے خیالات بھی آ سکتے ہیں، ہمارے خواب میں شیطانی عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھ بھی سو رہی ہے، دل بھی سو رہا ہے۔ اور ایک انبیاء کرام کا خواب ہوتا ہے، انبیاء کرام کا خواب وحی ہوتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کوئی بات کہیں یہ وحی، اسی طرح انبیاء کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ بھی وحی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے کو؟ انی اری فی المنام، بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ یہ قرآن میں
بیٹے نے یہ تو نہ ابا جی خواب کی بات ہے، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو باپ نے نہیں کہا کہ مجھے حکم دیا گیا، باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کو نماز میں جمائی نہیں آتی، ویسے بھی جمائی نہیں آتی، اور احتلام بھی نہیں ہوتا رات کو، کیونکہ ان چیزوں میں غفلت اور شیطانی عمل دخل ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ تو جس طرح ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے بلند اور مختلف اور جدا ہے، اسی طرح ان کی وفات اور وفات کے بعد کے معاملات بھی عام لوگوں سے بالکل مختلف اور جدا ہیں۔ باقی صحیح کیفیات جو ہیں، جب دنیا سے جائیں گے سب خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اور آپ ان پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں انبیاء کرام کی حیات کا تذکرہ موجود، پوچھ لیجئے ان سے۔ تو حیات انبیاء کے اوپر یہ آیت دلیل ہے۔ دلائل تو اور بھی بہت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ منصف ہوں گے، امام عادل ہوں گے، اور وہ ضرور ایک جگہ سے حج یا عمرے کے لیے جائیں گے، اور بلا شبہ وہ میری قبر پر آئیں گے، حتیٰ کہ وہ مجھ سے سلام کہیں گے اور میں ان کو جواب بھی دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا، وہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کی موت ایسے ہے جیسے ایک دیا جل رہا تھا، روشنی دے رہا تھا، اور اس دیے کے اوپر ایک پیالہ رکھ دیا گیا، یعنی لوگوں کی نظروں سے وہ زندگی اوجھل ہو گئی، اندر وہ روشنی ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو عام آدمی کی اور انبیاء کرام کی نیند میں، زندگی میں، ہر چیز میں فرق ہے۔ دلائل تو بہت ہیں، ایک اور دلیل بھی سن لیجئے۔ 557 ہجری میں ایک واقعہ ہوا جس کو فضائل حج میں حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ ایک بادشاہ تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، 2 بندے دکھائے، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے ان سے۔ بادشاہ نے جب خواب دیکھا اور غالباً 3 دفعہ دیکھا، اپنے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ سمجھ تو کچھ نہیں آ رہی، آپ فوراً مدینہ نکلیں، کھڑے ہو یہاں سے چلیں۔ اب وہ بادشاہ لمبا سفر تھا، دن رات گھوڑے دوڑاتے، قافلے کو دوڑاتے ہوئے چند مخصوص لوگوں کو ساتھ لیا اور خوب مال و دولت ساتھ لیا، مدینہ پہنچ گیا۔ اب سمجھ کچھ نہ آئے کرے کیا؟ وزیر سے پوچھا، اس نے کہا بھی ایسا ہے کہ اہل مدینہ کی دعوت کریں، سب کو بلائیں۔ تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ یہ دعوت ہے اور کوئی اہل مدینہ رہ نہ جائے۔ اب جناب جم غفیر سب آ گئے۔ بادشاہ ایک ایک کو دیکھتا رہا، لیکن وہ خواب والا چہرہ کوئی نظر نہ آئے۔ پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بادشاہ نے کہا بھی سب آ گئے؟ ہاں جی سب آ گئے۔ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں سارا مدینہ آ گیا۔ اب ادھر مدینے والے سارے فارغ ہو رہے ہیں تو وہ بندے نظر نہیں آ رہے۔ بار بار پوچھا، اوہو ہاں 2 لوگ رہ گئے، وہ مغرب سے، یورپ سے 2 لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ 2 فقیر درویش نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ کہیں نہیں آتے جاتے، انہیں دنیا کے مال و دولت سے کوئی رغبت نہیں، وہ رہ گئے بس۔ ان کو بھی بلاؤ، کہ وہ نہیں آئیں گے، بھائی بلاؤ۔ جیسے ہی وہ آئے بادشاہ نے دیکھا یہی ہیں جو دکھائے گئے تھے، مطلوب تو یہی ہیں۔ اب بادشاہ نے جب پوچھ گچھ شروع کی نا تو اہل مدینہ ان کی باقاعدہ سفارش کرنے لگے، نہ ان کو نہ چھیڑے، تو بڑا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، حج کرنے آئے تھے بس یہیں رہ گئے اور اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اب بادشاہ ان
چہروں کو دیکھے تو جو خواب میں دکھائے گئے، حالات جو معلوم ہو رہے ہیں تو حالات سے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ چہرے کیوں دکھائے گئے۔ اب بادشاہ تو مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اب وہ گیا ان کے گھر، کون سی کٹیا ہے، حجرہ ہے جی، بس یہ اب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب انہوں نے کوئی جگہ لی ہوئی ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اب بادشاہ نے پورے گھر کی تلاشی لی، ہر چیز دیکھی، کچھ سمجھ نہ آئے، اور اہل مدینہ مسلسل ان کی حمایت کرتے رہے۔ خیر جہاں ان کا مصلی بچھا ہوا تھا نا، تو وہ جب اٹھایا تو نیچے سے ایک پتھر نظر آیا، پتھر اٹھایا تو سرنگ نظر آئی۔ سرنگ کے نیچے جب بادشاہ گیا، چلتے چلتے وہ پھر روضہ رسول پہ بالکل نیچے پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام کے غالباً پاؤں مبارک بھی نظر آئے جن کو بادشاہ نے چوم لیا۔ بہرحال یہ واقعہ فضائل حج میں لکھا ہوا۔ اب بادشاہ جب آیا، لوگوں نے جب دیکھا تو ہر چیز کھل گئی۔ بادشاہ نے بڑی سختی سے پوچھا، کیونکہ اب بات تو کھل گئی تھی، تو انہوں نے کہا ہمیں اہل روم نے، بڑا یورپ والوں نے پیسے دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو نکال کے لے آؤ، اتنی دولت تمہیں دیں گے۔ تو اقرار کے بعد بادشاہ نے پھر ان کی گردن دونوں کی اتار دی۔ یہاں اس واقعے سے کیا مقصود تھا بتانا، سمجھانا کہ عیسائیوں کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم قبر مبارک میں محفوظ ہے۔ قبر کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اب ازواج مطہرات کا کچھ تذکرہ ہوگا شروع، کچھ آج بیان ہوگا اور یہ تھوڑا سا چلے گا کیونکہ 11 ہیں ٹوٹل۔ امہات المؤمنین کا عظیم الشان لقب پانے والی یہ 11 مبارک عورتیں ہیں، جن میں سب سے پہلی شادی نبی علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور قرآن نے ان کے بارے میں حکم دے دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ امہات المؤمنین جب بن گئیں تو ان کی شان کے خلاف ہے نا کہ کسی اور کے اب نکاح میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ٹوٹل 11 ہیں، 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا اور 9 کا انتقال آپ کے بعد ہوا۔ جن 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، ایک تو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری کون ہے بتائیں جی، بتائیں اور بتائیں۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ہیں جو نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں وفات پا گئیں، اور باقی کے سب کا انتقال نبی علیہ السلام کے بعد ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہ اپنا کوئی نکاح نہ اپنی کسی بیٹی کا کوئی نکاح اس وقت تک کیا جب تک کہ جبرائیل امین میرے پاس آ نہ گئے، اللہ کا پیغام نہ آ گیا۔ جب جبرائیل آتے تھے اس کے بعد پھر آگے نکاح کی کوئی بات ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پہلی بیوی بھی ہیں اور سب سے پہلی ایمان لانے والی عورت بھی ہیں۔ آپ جاہلیت کے رسم و رواج سے پاک تھیں تو آپ کا لقب طاہرہ مشہور ہو گیا تھا، دنیا آپ کو طاہرہ کے لقب سے جانتی تھی۔ جیسے بی بی مریم کے بارے میں طہارت کا معاملہ آتا ہے نا، تو یہ اپنے دور کی بی بی مریم تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین تھا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی جو تھی نا، اس کو ہم گویا کہہ سکتے ہیں یہ باقاعدہ پسند کی شادی تھی۔ پسند کی شادی سے مراد کوئی ہمارے زمانے کی پسند نہ لے لے کہ 2 نامحرم ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، یہی وہ بات نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت سارے واقعات سے اور باتوں سے یہ سمجھ لیا تھا اور بہت پہلے پہچان لیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوں گے۔ آپ بار بار اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں کہ وہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے، لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ وہی ہیں۔ بار بار جاتی۔ واقعات کیا تھے اس میں کئی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک عید کے موقع پہ عورتوں کے ساتھ جمع تھیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی، کہا اے عورتوں، تمہارے شہر میں قریب ایک نبی ظاہر ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور جو عورت تم میں سے ان کی بیوی بن سکے ضرور بنے۔
فکر کرو اس کی۔ تو سب عورتوں نے اس آواز دینے والے کو کنکر مارے سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نستورہ راہب، بحیرہ راہب کی باتیں، آپ کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ کا آنا جانا اور مختلف جگہوں پہ بادل کا سایہ کرنا، یہ ساری چیزیں، اور آپ کی پاک دامنی اور آپ کی صداقت، یہ سب چیزیں مشہور تھیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی باقی لوگوں سے بہت منفرد اور جدا تھی۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نبی کی بیوی بننا یہاں مال و دولت نہیں ہوتا، یہاں تو فقر ہوتی ہے، یہاں تو درویشانہ زندگی ہوتی ہے، مالی اعتبار سے تنگی کی زندگی ہوتی ہے۔ اور امی خدیجہ شادی کے وقت اور شادی سے پہلے مکہ مکرمہ کی سب سے امیر اور بڑی خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، بڑے بڑے لوگ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے پہلی شادی کی، 2 بچے ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اہل مکہ چاہتے تھے کہ آپ کی شادی ان سے ہو جائے جو بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، مالدار۔ لیکن ان کو مال مطلوب نہیں تھا، ان کا دل کدھر تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کے اوپر، اور اس بات کے اوپر کہ میں ہونے والے نبی کی بیوی بن جاؤں۔ تو سب کچھ مال نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں طیبات للطیبین، طاہرہ کا دل امین کی طرف متوجہ ہوا، ایک پاکیزہ دل، ایک پاکیزہ دل کی طرف متوجہ ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال سب سے عقل مند لوگوں کو ملے، کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد جو میرا مال ہے یہ سب سے زیادہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو ملے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو چھوڑ چکے ہوں، زہد فی الدنیا، جن کا زندگی بن چکی ہو۔ کیونکہ سب سے زیادہ عقل مند یہ ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑے اس سے پہلے ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ اور جو آدمی حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام ہی کو پسند کیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شادی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کی جو ولیمے کے طور پہ ایک سلسلہ جو ہے وہ بن گیا۔ شادی تو ہو گئی، نبی علیہ السلام کی زندگی اس عمر تھی تقریباً 25 سال، اس سے پہلے مالی تنگی تھی۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ بھئی خدیجہ کے مال کو بڑے لوگ لے کے جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ان کو بھی وہ کچھ دیتی ہیں، تو آپ بھی ان کا مال لے کے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام شادی سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا سامان کئی دفعہ لے کے گئے، اور وہ ان کو ڈبل منافع دیا کرتی تھیں اوروں سے زیادہ۔ اس چیز کو کہتے ہیں مضاربت، ایک کا مال اور ایک کی محنت۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، صحابہ سے ثابت بھی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے تک جاری تھی۔ انگریز کے آنے کے بعد ایسی نحوست اور بے برکتی آئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد، جھوٹ، دھوکہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب یہ چیز تقریباً ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس مضاربت کے عمل کو کیا، اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تمنا ہوتی تھی کہ کب نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہو اور کیسے معلوم ہو جائے، یقین کسی طرح ہو جائے کہ آپ ہی نبی ہیں۔ تو ایک واقعہ سنیے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بعثت نبوی سے پہلے، وحی نازل ہونے سے پہلے جو اپنے گھر گئے، حضرت خدیجہ آگے آئیں اور آپ سے آگے لپٹ گئی فوراً شوق کے ساتھ، اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اس عمل سے میری کوئی اور غرض نہیں ہے، مگر مجھ کو یہ امید ہے کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جو عن قریب مبعوث ہونے والے ہیں، بس اگر آپ ہی وہ نبی ہوئے تو بعثت کے بعد میرے حق کو یاد رکھیے گا، اور جو خدا آپ کو نبوت دے اس سے میرے لیے دعا کیجیے گا، اس کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ بی بی خدیجہ نے کہا۔ تو آپ نے جواب دیا، اے خدیجہ اگر وہ نبی میں ہوا تو جان لے کہ تو نے میرے ساتھ وہ احسانات کیے ہیں جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا،
اور اگر میرے سوا کوئی اور وہ نبی ہوا تو سمجھ لے جس خدا کے لیے تو یہ عمل کر رہی ہے وہ تیرے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو ان کو انتظار تھا ان چیزوں کا۔ بار بار ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی، ورقہ یہ کہتے میرا گمان ہے کہ یہی ہیں وہ نبی جن کی حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ وہ کہتے کہ مجھے کوئی غیب کی خبر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال گمان تو یہی ہے کہ بار بار تم آتی ہو تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام دیں اور میرا بھی سلام دیں۔ اب امی خدیجہ آئیں، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بھی پیغام دیا اور حضرت جبرائیل کا بھی دیا۔ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہیں، تو ان کو میں سلام اب کیا بھیجوں، تو خود سلام ہیں، ساری سلامتیاں ادھر سے آتی ہیں۔ ہاں آپ پہ بھی سلامتی ہو اور جبریل کے اوپر بھی سلامتی ہو کہ جن کی وجہ سے مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کسی کو سلام بھیجنا یہ وہ فضیلت ہے جس میں سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا کوئی اور اتنا شریک نہیں جتنا آپ کو یہ علم اور یہ برکت عطا کی گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس سے اچھی بیویاں نہیں دیں، کیونکہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو انہوں نے میری تصدیق کی، اور اس وقت میری اپنے مال کے ساتھ خیر خواہی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا، اور اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں سے میں اولاد سے محروم رہا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔